سر آج ہم یوم استحصال کشمیر تو منا رہے ہیں، لیکن ایسا کیا کیا جائے کہ اس استحصال کو روکا جا سکے اور بھارت کی جانب سے جو غیر قانونی اقدامات روزانہ کی بنیاد پر اٹھائے جا رہے ہیں اس پر کوئی قدغن لگے، اس کو کوئی عالمی قوانین کے انڈر لایا جا سکے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اٹھانی بھی چاہیے اور اٹھاتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں کے اور پاکستانیوں کے جو تعلقات ہیں وہ صدیوں سے محیط ہیں۔ ان کو یہ 4 سال یا یہ 7 دہائیاں ختم نہیں کر سکتی۔ تو آواز تو پاکستان تو اٹھاتا رہا ہے، اٹھاتا رہے گا۔ ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، ہم نے پرامن طریقے سے حل بھی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس پہ جتنی بھی ان کو شرمندگی ہو وہ ان کے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی، پارٹیشن پلان کی بھی اور یونین سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی بھی اور شملہ ایگریمنٹ کی بھی، کیونکہ 2019 کے جو اقدامات تھے وہ ہمارے شملہ ایگریمنٹ جو بائی لیٹرل 2 طرفہ ایگریمنٹ تھا اس کی بھی خلاف ورزی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کو کیا کرنا ہے اس کا؟ دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ ہی یہ جو کر سکتا تھا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے سفیر بھی واپس بلا لیے، وہ تجارت جس سے تھوڑا بہت فائدہ ہوتا تھا ہم نے وہ بھی بند کیا، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ آواز ساری دنیا سنے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ باوجود اس کے کہ امریکہ اس وقت ہندوستان کو اپنا حلیف سمجھتا ہے، صدر اوباما نے کہا کہ اگر وہاں پہ بشری حقوق کی یہی خلاف ورزیاں جاری نہیں تو ہندوستان ایک دن ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو اس پہ یہ بڑے سیکھپا ہوئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت جو ایجنڈا مودی سرکار فالو کر رہی ہے کشمیر میں بھی اور بالعموم پورے ہندوستان میں، اس کی وجہ سے اس خطے کا پورا جو خطے کا امن ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہوا ہے۔ تو آواز تو اٹھائی جانی چاہیے، ہمیں پوری زور شد و مت سے اقوام متحدہ کو بھی کہنا چاہیے کہ جناب آپ بھی اپنا زور لگائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چین کی مدد سے ہم نے وہ ایک میٹنگ بھی کی تھی سیکورٹی کونسل کی، لیکن بدقسمتی سے اس وقت امریکہ کو ہندوستان کی ضرورت ہے چین کے خلاف جو اس کا سابقہ ہے اس کے لیے، اور اس لیے وہ اس کی ہر چیز، ہر سختی، ہر زیادتی سے پہلو تہی کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنے اصولی موقع پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ جی اعزاز صاحب، آپ نے حوالہ دیا براک اوباما کے اس انٹرویو میں جو انہوں نے ہندوستان میں جو مسلم اقلیتوں یا دیگر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، لیکن یہی براک اوباما جب صدر تھے امریکہ کے تب ان کی طرف سے بھی وہی رویہ تھا جو آج جو بائیڈن کا ہے۔ تو یہ منافقت نہیں ہے؟ کیونکہ ایک کوئی اثر و رسوخ رکھ سکتا ہے اقوام متحدہ پہ تو وہ امریکہ ہے، کوئی اثر و رسوخ رکھ سکتا ہے بھارت پہ تو وہ امریکہ ہے۔ یہ صحیح بات آپ کی کہہ رہی ہے، لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ یہ جو ملک جو ہیں اپنے مفادات کی خاطر انڈائریکٹ میسجنگ کرتے ہیں، یعنی بل واسطہ کسی اور طریقے سے۔ تو اب وہ بائیڈن صاحب تو باقاعدہ ان کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو اس لیے صدر اوباما کی آواز کوئی اتنی کمزور آواز نہیں، بہت مضبوط آواز ہے۔ تو یہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے ہندوستان کو پیغام بھی بھیجا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، لیکن جیو پالیٹکس ہے، اپنے مفادات ہیں، اس کی خاطر وہ جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا تمام یہ چیزیں نظر انداز کرنے کو تیار ہے۔ یہی ہے دنیا، اسی طرح کی ہے جو خود غرض ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے پاکستان کو اپنے اصولی موقف پہ قائم رہنا چاہیے اور یہ ڈیمانڈ کرتے رہنا چاہیے کہ یہ سارے جو زیادتیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں ان کو ریورس کیا جائے اور انٹرنیشنل آبزرورز بھیجے جائیں جو جا کے خود باقاعدہ انڈیپینڈنٹ رپورٹس دیں، کیونکہ ہندوستان ان کو آنے نہیں دیتا وہاں پہ۔ تو یہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی تمام پارلیمنٹ میرے خیال میں آواز بھی اٹھاتی ہے، خصوصاً برطانیہ میں اٹھائی گئی ہے، یو ایس کانگریس میں اٹھائی گئی ہے، ای یو پارلیمنٹ میں اٹھائی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو موقف ہے بالکل اصولی بھی ہے اور حق پر ہے۔ لیکن دونوں طرف سے اقدامات ہوں گے تو ہی کوئی حل نکلے گا۔ مجھے یاد ہے آپ سے پچھلے دنوں گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے واجپئی صاحب کا حوالہ دیا تھا، ہم نے ایسے بھی ایفرٹ ہوتی دیکھی تھی جہاں ایک وقت ایسا لگا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت انتہا پسند ایک ذہنیت ہے، ایک حکومت ہے بھارت میں، وہ بنیادی وجہ ہے کہ مسئلہ اتنا زیادہ گھمبیر ہو گیا ہے؟ کیا وہاں پہ حکومت کی تبدیلی سے کشمیریوں کے حالات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے جی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جنرل مشرف کے دور میں جب پیس پروسیس چلا تھا تو انٹرا کشمیر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یعنی اعتماد سازی شروع ہوئی تھی،
मीटिंग पॉइंट्स बन गए थे, डिवाइडेड फैमिलीज मिलती थी, बस जानी शुरू हो गई थी, ट्रक से ट्रेड शुरू हो गई थी, उससे बड़ी जिंदगी राहत हुई थी, क्योंकि सबका ये ख्याल था कि 3 नस्लें हो गई हैं, उन्होंने बड़ा सफर किया है, तो मसला जब तक हल नहीं होता कम से कम कश्मीरियों की जिंदगी में तो कोई राहत आए। तो मेरे ख्याल में ये मोदी सरकार ने बड़ा ही जुल्म और ज्यादती की है। वहां 9 लाख फौज रखी हुई है, हर 8 कश्मीरियों पर एक सोल्जर तैनात किया हुआ है। तो ये बदल सकता है अगर वहां पे हालात, शायद कोई दूसरी हुकूमत आए तो कम से कम वो इतनी ज्यादा और इस किस्म की बैनुल अक़वामी कवानीन की और 2 तरफा मुआहिदों की इतनी ज्यादा खिलाफ वर्जी शायद ना करें। ये बड़ी अचंभे की बात है कि रियासत की पूरी मशीनरी, चाहे उनकी फौज की बर्बरियत की बात करें, अदालतों की, वहां से भी हम देख रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा। इंडिया की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में 80 से ज्यादा दरखास्तें 370 और 35A के खिलाफ, फैसले फिर भी नहीं हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिया की है वो भी मेजॉरिटी ओपिनियन ही देखती है। अब वहां पे एक हिंदू रियासत का एक उन्होंने नजरिया शुरू किया है, नैरेटिव, एक बयानिया। अगर आपको याद हो तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, शहीद की गई थी, तो वो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली गया और उन्होंने उसको ओके कर दिया, उसको कहा कि ठीक है ये। तो मुझे हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है जी, अच्छे की उम्मीद नहीं नजर आती। और वो बाकायदा इस जो मोदी सरकार का एक जो बयानिया है, मेरे ख्याल में उसी की तायीद करेंगे। इसलिए कश्मीरियों को जो खुद अपने जदोजहद करनी है वो करते रहना पड़ेगा, कश्मीरी डायस्पोरा को काम करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। देखिए बॉटम लाइन ये है कि कश्मीरी पिछले 70 साल से हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। ये पैगाम हिंदुस्तान की आवाम को, लीडर्स को रियलाइज करना चाहिए कि वो उनके साथ रूल नहीं कर सकेंगे उनके ऊपर। जी बिल्कुल, 7 दहाइयों से नहीं कर पाए तो अब कैसे कर लेंगे, और खासतौर पे इतनी जुल्म के साथ। थैंक यू सो मच एजाज चौधरी साहब, बहुत मुख्तसर वक्त में आप बहुत सारी बातें आपने शेयर की और हमारे सामने एक मंजरनामा रखा, लेकिन उम्मीदें फिर भी रखनी चाहिए। और दोनों जानिब अगर ऐसे लोग हों जो अमन की बात करें, पाकिस्तान तो करता ही है, लेकिन इंडिया की तरफ से भी हो, तो ये इस्तेहसाल खत्म हो सकता है और कश्मीरियों को उनका राइट मिल सकता है।